حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین میں مدار نجات کیا چیز ہے؟ فرمایا جو اس بات کی گواہی دے کہ خدا کوئی نہیں مگر ایک اللہ، بس یہی اس کے لیے باعث نجات ہے۔ مسند امام احمد میں اس حدیث کی شروع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک طویل واقعہ ذکر کیا ہے، جس کو صاحب مشکات نے باب الکبائر میں نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کے دلوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے وساوس گزرنے لگے۔ میں بھی انہی میں کا ایک فرد تھا۔ میں اس غم و اندوہ کے حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے۔ انہوں نے سلام کیا، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اب غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں لیکن سلام کا پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی شکایت کی کہ وہ دونوں مل کر میرے پاس آئے اور سلام کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا میں نے تو ہرگز ایسا نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم آپ نے ضرور یہ بے اعتنائی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، با خدا مجھے تو اپنے غم میں یہ خبر تک نہ ہوئی کہ آپ یہاں سے گزرے تھے اور مجھے سلام کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان نے سچ کہا، انہیں ایک بڑے معاملے کی فکر نے ادھر سے بے خبر بنا دیا تھا۔ میں نے کہا یہی بات تھی۔ انہوں نے فرمایا تو فرمائیے وہ فکر کیا ہے؟ میں نے کہا فکر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی اور ہم آپ سے یہ تحقیق نہ کر سکے کہ دین میں مدار نجات کیا چیز ہے۔ دین میں مدار نجات کیا چیز ہے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں اچھا سانو سارا کچھ پتہ ہے ہمیں۔ اب صحابی رسول حضرت عثمان ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے، کیوں جی؟ یہ تقریباً چوتھا یا ساتواں نمبر ہے حضرت عثمان کا مسلمان ہونے میں، اور آخر تک یہ پتہ نہیں چلا مدار نجات کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی، وہ بھی کہتے ہیں سانو سارا پتہ ہے۔ بھائی دین کھیل نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں، دین چھوٹا نہیں۔ دین بہت بڑی وسیع چیز ہے، عقائد ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ معلوم کرنے سے پتہ چلے گا۔ اچھا جی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس تحقیق کے سب سے زیادہ اہل تھے، تو بتائیے وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دین میں مدار نجات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وہی ایک کلمہ جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے نہ مانا تھا، میری جانب سے قبول کر لے گا تو وہی اس کے لیے نجات کا موجب ہو جائے گا۔ جو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، یہ صاف واضح ہے۔ یہاں پر پوری ایک بحث بنی ہوئی ہے ایمان ابو طالب پر علیہ السلام۔ لکھتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تمام ذخیرہ احادیث تاریخ کے اندر ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا ایمان ابو طالب کے اوپر۔ ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ادب سے نام اس لیے لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی انہوں نے خدمت بہت کی ہے۔ دیگر کافروں کی طرح ہم انہیں برا بلا نہیں کہتے، لیکن ایمان پر موت نہیں ہوئی، یہ بات کنفرم ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے سب سے کم عذاب انہیں ہوگا، یعنی لوہے کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور سر جو ہے وہ ابلے گا، باقی پورے جسم پر نبی کا جسم ٹچ ہوا۔ اس وجہ سے اندازہ کریں کہ جس کے جسم پر نبی کا جسم جس کے جسم کے ساتھ لگا اس پر آگ حرام ہے، تو جو آج تک نبی کے ساتھ قبر میں سویا ہوا اس کی نجات کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر دائیں بائیں ہیں یا نہیں؟ اندازہ ہے۔ جن کے ایمان کو ماننا چاہیے وہ نہیں مانتے، اور جن کا ایمان ثابت ہی نہیں اس کو کیا کر رہے ہیں؟ جب اپنی من مرضی کریں گے، دین سے ہٹیں گے، تو پھر یہی معاملہ ہوگا، اور یہی ہر جگہ ہوتا ہے۔ جو سب کی نہیں نہ مانتا، اپنی مانتا ہے، تو وہ پھر اپنی ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ غلط بھی وہ کہتا میرا مسئلہ ہے نا، آپ کو کیا ہے؟ پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو اب دنیا کے اندر جتنے بھی کوئی نیک کام کر لے، جب تک کلمے والی سند اس کے پاس نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس دن بھی کہا بل گیٹس ساری دولت تقسیم کر دے، جب تک کلمہ نہیں پڑے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا کے اندر عیش و عشرت کرے، جتنے مرضی رفاہی کام کر لو، جتنے مرضی اچھے کام کر لو، لیکن جب تک کلمے کی
دعوت اور کلمے کا اقرار نہیں کیا اس وقت تک نجات ناممکن ہے۔ اگر کوئی بندہ جا کر ویسے فوج کی نوکری میں نہیں ہے، بارڈر پر جا کر پہرا دینا شروع کر دے فوجیوں کے ساتھ ہی، اور چھٹی بھی آ جائے اور آ کے مینوں پینشن دیو تو مینوں تنخواہ دیو، ملے گی؟ میں کہا ایسا تو تینوں نہیں سی آکیا، تم اپنی خوشی نہ لائیں۔ وہ جو اچھا جی وہ فوجی بھی کھڑے سن نال، وہ بھی تو میری طرح نا بھائی، وہ طریقے سے آئے، وہ نوکری میں ہیں، کیا ہے انہوں نے امتحانات دیے ہیں، ٹیسٹ دیے ہیں، ان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے تب یہاں پر رکھا ہے۔ نہ آپ سے ہم نے امتحان لیا، نہ ہم نے آپ کو بلایا، نہ آپ کو ہم نے سلیکٹ کیا، آپ نے خواہ مخواہ دیا، آپ جانو آپ کا کام جانو۔ تو یہ کافر یہ نہیں کیسا ہم نے یہ کیا، یہ پاکستان میں تعلیمی ادارے قائم کیے، کینسر ہاسپٹل بنایا، بڑی یونیورسٹی بنائی، رفاہی کام ہم نے کیے، یا اللہ ہمیں اللہ ارشاد فرمائیں گے میں نے یہ بھی کہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات پر تو عمل تھا، آمنوا پر عمل نہیں تھا، لہٰذا حبطت اعمالہم، ان سب کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ سے وہ پائی کے برابر بھی کچھ لے نہیں سکیں گے، بلکہ سر نیچے ٹانگے اوپر، فرشتوں سے کہا جائے گا پھینکو جہنم کے اندر۔ اس لیے ایمان پہلے، عمل صالح بعد میں۔ صرف ایمان ہو عمل صالح نہ ہو تب بھی انسان خطرے میں ہے، صرف عمل صالح و ایمان نہ ہو تو پھر بالکل ہی خطرے میں۔ اللہ ہمیں ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کی اور عمل صالح کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جتنا علم ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی، اور بے عملی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔